अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है, जबकि हलीमा खान साहिबा ने आज फिर कहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हमारे साथ नहीं है। जबकि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि अगर अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है तो वो मुज़ाकरात ज़रूर करें, क्योंकि अगर हलीमा खान साहिबा ये बात कर रही हैं तो उनको ज़रूर कोई मैसेज आया होगा। क्या गुफ्तगू हुई, आपको सुनाते हैं। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए पोलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। अब एहतजाज की कॉल आती, साथ आप डर के मारे मुज़ाकरात की बातें करना, ये ड्रामा है, ये झूठ है। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत। मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात न होने से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं और ऑलरेडी मुल्क बहुत ट्रबल में है। एटलीस्ट ये तो होना, हम तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन अगर और कुछ भी ना हो, ये साल खत्म होते होते मुलाकात जरूर होनी चाहिए, तो रोज अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएगी। आप एक मरतबा ट्राई तो करें, ये रास्ते बंद ना करें, आप कॉल है। गुज़श्ता 70 साल पे जाएं तो मेरा ख्याल है तमाम में सारे लोग एक ही जैसे हैं। किसने क्या कुछ किया, हमारे साथ भी ज्यादतियां बड़ी हो गई, उनकी भी शिकवे शिकायत होंगे, बट लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट। चाहे मुज़ाहिमत हो, चाहे मुफाहिमत हो, बट रास्ता अब खुलना चाहिए, बस होना चाहिए, बस। जी रान साहब, हलीमा खान साहिबा कहती हैं, एक तो उन्होंने ये पैगाम दिया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई एहतजाज की कॉल आने लगती है ना जेल से, तो फिर हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, आगे पीछे नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, आज मैंने सारी गुफ्तगुएं सुनी हैं। जब उनसे एहतजाज की बात की गई कि कॉल एहतजाज की, तो उन्होंने कहा जो तहरीक इंसाफ का काम है वो मेरा काम नहीं, मैं तो एक बहन की सूरत में आई हूँ और मैं करूँगी। जब उनसे ये मुज़ाकरात की बात की गई तो उन्होंने कहा जी जब भी हम प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इसकी तरफ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं कि मुज़ाकरात करने हैं, तो ये फिर जाके बात उन्हीं से करें। अब उसके बाद शफी जान की गुफ्तगू हुई, शहरयार अफरीदी की गुफ्तगू हुई, जुनैद अकबर की गुफ्तगू हुई, वहीं पे बैरिस्टर सुलेमान की गुफ्तगू हुई। तो सब ने यही कहा कि जिनके पास मैंडेट है उनसे जाके बात करें, और बात करके आप मुज़ाकरात, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात, उन्होंने बात जो की कि मुज़ाकरात के लिए फिर आपको रास्ता बनाना पड़ता है, और वो रास्ता जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो मुज़ाकरात का रास्ता क्या है, आप ना कराएं हलीमा खान की मुलाकात, आप ना कराएं उस्मा की मुलाकात, आप ना कराएं किसी और की मुलाकात, आप कम से कम उसकी मुलाकात करा दें जिन लोगों पे आपको एतबार है। मसलन महमूद खान अचकज़ई हैं, अलामा नासर हैं, उसके बाद असद कैसर हैं, जो लोग हैं, आरिफ अलवी साहब हैं। आप एक टीम बना के भेज दें, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को भेज दें टीम, जो जाके बात करे, बात करने के बाद इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। देखें, जो हुकूमत की अक्सर लोग, मैंने आज सुना टीवी पे कहते हैं नहीं जी वो खान साहब जो है वो किसी सूरत में नहीं मानेंगे, वो महमूद खान अचकज़ई की बात भी नहीं मानेंगे, तो ये तो फेवर में जाती है हुकूमत के, ये चीज़ें तो हुकूमत की फेवर में जाती है ना। हुकूमत जाने देना उन्हें एक दफ़ा, अगर वो नहीं मानते उनकी बात, तो महमूद खान अचकज़ई का वोट किधर जाएगा? हुकूमत के हक में। अलामा नासिर का वोट किधर जाएगा? हुकूमत के हक में ना। तो इससे ज़्यादा हुकूमत को और सूट क्या करता है? नहीं रान साहब, ये जो आज बैरिस्टर गौहर ये कह रहे थे कि अगर उनके पास मैंडेट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है महमूद अचकज़ई साहब के पास, और फिर साथ उन्होंने कहा कि अगर हलीमा खान साहबा ये बात कर रही हैं तो यकीनन उनको कोई नया ऐसा मैसेज आया। अब उनके पास आज ही हलीमा खान ने यह कहा कि ये एहतजाजी तहरीक से लेकर मुज़ाकरात या तहरीक इंसाफ का काम है, ये आज के दिन ही का है, जो सारे मीडिया पे ये बात चल रही है। तो इसमें आप, मैंने कहा तो वो कल भी हमने ये जिक्र किया था, कंफ्यूजन है इसके अंदर या आप समझते हैं कि कोई दूर दूर तक नहीं है इसमें। आज जितने तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे आए थे, अगर आप सबकी एक एक की गुफ्तगू सुन लें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मसलन इवन तर्जमान जो है केपी के गवर्नमेंट,
جن کے متعلق کہتے ہیں جو بڑا سخت بولتے ہیں، بڑے کھل کے بولتے ہیں، شو پہ بھی تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی آج واضح کہا کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ ہے، مذاکرات وہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہم عمران صاحب جہاں پہ یہ ساری گفتگو ہوئی ہے اس وقت وہاں پر دھرنے کی صورتحال ہے، ہمارے نمائندے ساجد وہاں پر موجود ہیں، ان سے وہ تفصیلات ہیں۔ ساجد السلام علیکم۔ ساجد، موسم کا بھی ہمیں بتائیے گا اور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، کیا تعداد ہے؟ ہاں جی بالکل، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتا چلوں کہ آج موسم یہاں پر جو صورتحال ہے انتہائی تیز ترین ہوائیں چل رہی ہیں اور ٹھنڈی یکبستہ ہوائیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے کچھ ہی دیر پہلے یعنی کہ آپریشن کیا گیا ہے، آپریشن یہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح کہ روٹین میں ہوتا ہے، اور باقاعدہ ڈائلاگ ہوا ہے، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ نہ صرف علیمہ خان، ان کی بہنیں اور جو دیگر کارکنان تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، بلکہ جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ قائدین موجود تھے ان سب کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو فیکٹری ناکہ آپ سے یعنی کہ چند لمحے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آج بھی آئے، اور آج تو ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جو خاص طور پہ قیادت ہے اس بڑے نام جو ہیں ہم نے دیکھے یہاں پہ آج باقاعدہ موجود رہے، اس میں علیمہ خان، ان کی بہنیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو اس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اسی طرح پھر اچھا آج مذاکرات کس نے کس سے کی ہے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے وہ ایس ایچ او صدر بیرونی اعزاز عظیم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے تھے، اور اس میں علیمہ خان کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ مطلب یہ جو ہے آپ یہ جگہ خالی کر دیں، کیونکہ یہاں پر دونوں سائڈ جو ہیں روڈ کی وہ مکمل طور پر بند تھی، بلاک تھی۔ علاقہ مکینوں کی طرف سے بھی یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ شاہراہ جو ہے مرکزی یہ 6 گھنٹے بند رہی ہے، اور 6 گھنٹے تک لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا، لیکن یہ ڈائلاگ پہلے پیغام پہنچایا گیا تھا، اس کے بعد باضابطہ طور پر ڈائلاگ بھی ہوا ہے، اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں سے اٹھ گئے ہیں۔ آج کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی واٹر کینن۔ ساجد یہ کلیئر کیجئے گا، وہ مقام انہوں نے چھوڑ دیا ہے یا وہ واپس روانہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ انہوں نے یہ جو فیکٹری ناکہ ہے نا، فیکٹری ناکہ بھی چھوڑ دیا ہے، اور پیدل جو ہیں وہ گورکھپور کی جانب روانہ ہوئے ہیں، کیونکہ ان تمام یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے، علیمہ خان، ان کی بہنیں اور جتنے بھی قائدین آئے تھے، سب کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر آپ وہ روانہ ہوں گے وہاں سے۔ تو ابھی بالکل بظاہر تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک، ثاقب صاحب اچھا یہ بتائیے گا ساجد کہ آج جو ہے وہ یہ بھی خبر تھی کہ وہاں اس واٹر کینن سے بچاؤ کے لیے کوئی پلاسٹک کور بھی لائے گئے تھے اور ساری تیاری بھی تھی، تو یہ کیسے بریک تھرو ہو گیا کہ بغیر کوئی اللہ گولا کے ہی وہ اٹھ کے چلے گئے؟ کوئی ان کے درمیان کوئی چیز طے ہوئی یا ویسے ہی چلے گئے؟ ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں نے بالکل اس کی فوٹیجز بھی شیئر کی تھی، اور جس وقت مذاکرات شروع ہوئے اور جب پہلی مرتبہ پولیس ان کے پاس پہنچی تو اس کے بعد ہم نے خود دیکھا کہ جو پلاسٹک کے بیگز تھے وہ خواتین نے بھی پہن لیے تھے، اور اسی طرح جو مرد کارکنان تھے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جلدی سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واٹر کینن استعمال کریں تو آپ جلدی سے بیگز پہن لیں۔ تو ایسا جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ایسی اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور ڈائلاگ اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی اس میں کوئی چیز طے نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب ہر مرتبہ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے گی تو ہی ہم یہاں سے اٹھیں گے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ تو یہ اچھا نہیں ہوا، یہ اچھی بات نہیں ہوئی کہ ایک فساد برپا کرنے کی بجائے کہ علیمہ خان یا ان کی فیملی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ایک پھڈا پڑنا چاہیے اور وہ ایک خبر بننی چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بچایا ہے اور پرامن طریقے سے کیا، کیا یہ بات اچھی نہیں ہے؟ بالکل، میں تو اس کو بڑا خوشائن سمجھتا ہوں، اور آج چونکہ اتنی یکبستہ ہوائیں چل رہی ہیں تو آج اگر واٹر کینن کا استعمال ہوتا یا اس قسم کی کوئی کشیدہ صورتحال ہوتی یا کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہوتی تو اس میں الٹیمیٹلی بہت زیادہ اس میں مطلب کارکنوں کا نقصان ہو سکتا تھا، ان کو ڈائریکٹ ہیٹ کرتی وہ۔ ٹھیک ساجد، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ ثاقب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی بھی کوئی مصالحت کا راستہ نکل سکتا ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کے جو بیانات ہیں ان کے بعد بھی کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو بھی مذاکرات کرے گا وہ پارٹی سے نہیں ہوگا عمران خان کی۔ نہیں، میرا خیال ہے مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سہیل خان آفریدی سے لے کر بیرسٹر گوہر تک، ایون سلمان اکرم راجہ،
اسد کیسر جب بھی ان سے بات کی جائے، یہ ٹاک شوز میں آتے ہیں یا پریس کانفرنس میں آتے ہیں، جب بھی ان سے بات کی جائے تو وہ ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ وہ بالکل متفق ہیں، اور وہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور ان کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی احتجاج کی کال، پروٹیسٹ کی کال، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب نے کرنا ہے وہی آگے لے کر چلیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ ماضی میں دیکھیں نا کہ وہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، اور وہ ایک ان کا رسپیکٹ کا آپس میں جو لیول ہے ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی کو حکومت تھوڑی سی مختلف آنکھ سے دیکھتی ہے، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کو مختلف آنکھ سے دیکھتی ہے. تو اس لیے وہ کوئی رستہ جو ہے یقینی طور پر میرے خیال میں تو نکال سکتے ہیں. ران صاحب، ایک امپورٹنٹ چیز کہ کل ایک فیصلے کی ہم بات کر رہے تھے، تو آج پنجاب حکومت کا اس پہ بڑا رد عمل ہے. مریم صاحبہ نے خود کہا کہ لینڈ پروٹیکشن قانون کی معطلی کو عوام قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے. نون لیگ کے بہت سینئر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلی نے کیا تھا، اور یہ جو اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا وہ مقدم ہے. دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی. ایک، اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے اگر وہ مقدم ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، تو پھر عدالت کے فیصلے جو ہیں آج سے پہلے بھی اسمبلی کے فیصلوں کو رد کرنے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا نا، ایک قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، ڈیزالو کی گئی تھی، وہ پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ تھا. سپریم کورٹ میں گیا جب عمران خان نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. جی وہ جو ووٹنگ کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سے فیصلے ہوئے. ایک حمزہ شہباز صاحب والا فیصلہ تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ بھی پھر ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ گیا، وہ بھی، جس میں کچھ لوگوں کی وہ ووٹنگ ہے، یہ قانون بنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے قانون بنایا. بالکل. اگر تو عدالت نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے تو اس کے لیے انہیں پٹیشن میں جانا چاہیے تھا. وہ ایک بہترین راستہ ہے. حکومت کو، کوئی بھی حکومت ہو، اسے اینٹی عدالت جو بیانات ہیں، جوڈیشری بیانات ہیں، وہ نہیں دینے چاہیے. لیکن آج بھر چکا ہے. یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ مطلب میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں. معاملہ ادھر جائے گا جی، جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ ہوگی. اچھا، بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی. اس کے لیے غالباً آج کوئی چیزیں جو ہیں وہ فائنل بھی کر لی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں فائنل ہو. طریقہ کار مختلف ہوگا؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا، بس یہ اسی طرح ہوگا. کوئی کمیشن بنا دیے جائیں گے، کوئی ریٹائرڈ ججز رکھ لیے جائیں گے، ان کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی کہ بھئی آپ ان چیزوں کو دیکھیں. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اگر وہ سنجیدہ ہیں تو، لیکن کچھ مشروط معاملات ان کی جانب سے بھی رکھے گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بلیک میلنگ ہوگی اور غیر قانونی مطالبات نہیں مانے جائیں گے. ران صاحب، چوتھی مرتبہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی کہ 4 مرتبہ تو ہم کہہ چکے ہیں لیکن وہ مذاکرات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اب یہ بلیک میلنگ اور غیر قانونی مطالبات کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ غیر قانونی مطالبات کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے ذرا جغرا سنی ہو گفتگو، جی اگر آپ محمود خان اچکزئی کی گفتگو سن لیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر آج جو شفیع جان کی گفتگو سن لیں، انہوں نے بالکل واضح کہا ہے کہ جی نیا الیکشن کمیشن بنائیں. اچھا، وہ آئین کے تحت بنتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. الیکشن منصفانہ ہونے چاہیے، بالکل الیکشن کا جو جینوئن رزلٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اس پر بھی میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے. عدالتوں سے میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، اس پر بھی کوئی. 3 کے علاوہ چوتھی چیز انہوں نے کوئی نہیں کہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے فوری ریلیز کر دیں. انہوں نے یہ جو مطالبات آپ نے رکھے ہیں جو بالکل آن ریکارڈ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی اور بھی سیاسی جماعت ہو جس کو ان مطالبات پر کوئی ایسی ہلکی سی بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جناب یہ مطالبات نہیں ماننے چاہیے. یہ تو ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار وہ ہو جو منصفانہ ہو، جس پہ کوئی بات نہ کر سکے. ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ الیکشن منصفانہ ہو. ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر، ہر سیاسی جماعت کیا ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر عدل کا بول بالا ہو، انصاف جو ہے وہ ملتا نظر آئے، انصاف ہوتا نظر آئے. یہ تو ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ ایک وکیل ہو، چاہے وہ ایک جج ہو، چاہے وہ ایک جرنلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عام شہری ہو، وہ یہی چاہتا ہے نا. تو اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی چیز ایسی ہونی نہیں چاہیے
کسی جگہ پہ شرط یہ نہیں رکھی گئی کہ آپ عمران خان کے سارے مقدمات ختم کر دیں. مجھے کسی ایک جگہ پہ یہ شرط دکھا دیں. تو یہ جو وزیر اعظم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب یا پھر راجہ ناصر عباس سے کوئی رابطہ حکومت کرے گی یا کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں کرنا پڑے گا. اگر رابطہ نہیں کیا تو رابطہ کرنا پڑے گا. دیکھیں ان کے پاس ہے نا مینڈیٹ سارا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی جو بات کی گئی ہے اور باقی دنوں میں بھی جو بات کی جائے گی وہ یہی کہا گیا کہ اس کا مینڈیٹ جو ہے احتجاج کا بھی اور باقی مینڈیٹ بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے محمود خان اچکزئی راجہ ناصر عباس کے پاس. جس طرح وہ کریں گے اس کے مطابق سارا کچھ ہو جائے گا. اچھا ثاقب صاحب، مذاکرات کی پیشکش ایک بار پھر وزیر اعظم نے آج تو کابینہ اجلاس سے انہوں نے بات کرتے ہوئے جو ہے یہ پیشکش کر دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے سنجیدہ پیشکش ہے، اس سے کوئی پیش رفت بھی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی جانب سے یہ کہنا، اگرچہ وہ اگر مگر ساتھ لگا کر وہ بات کر رہے ہیں غیر قانونی کوئی بات نہیں مانی جائے گی یا اس سے بات نہیں ہوگی، یہ ہوتا ہے. اب دونوں فریقین اتنے طویل عرصے سے اکٹھے نہیں بیٹھے، کوئی معاملات آگے نہیں چلے، ایک دور ہوا تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا. تو اب اگر بیٹھنا ہے دونوں نے تو الٹیمیٹلی دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اس کو آپ کو جو مرضی ہے نام دے لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک دعوت دی ہے مذاکرات کے حوالے سے، ایک مثبت پیش رفت ہے. اس پر بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ہی بولیں، ان کو چاہیے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ پراپر چینل اس پہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ہے وہ آفر کی ہے، ہم اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جس طرح یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی تھی کہ مذاکرات میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پہلے ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک مناسب طریقے سے پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی جواب آنا چاہیے. عطا تارڑ صاحب نے بھی بات کی تھی اپنی گفتگو میں. ٹھیک ہے، وہ الزامات سارے پولیٹیکل لگتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی تھی، پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے. اب حال یہی ہے کہ آگے پراپر بات کی جائے. ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں کہ بیرسٹر گوہر ان کی جانب سے آج جو اڈیالہ جیل کے باہر یہ سوال ہوا ان سے کہ جو فواد چودھری اور یہ جو گروپ ہے پورا وہ انہوں نے بلکہ ویلکم بھی کیا پرائم منسٹر کی اس مذاکرات کی آفر کو کہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مذاکراتی ایک عمل چل پڑے. تو انہوں نے اس کو مثبت قرار دیا. اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی کوشش کر رہا ہے وہ ایک مثبت عمل ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کی یہ سوچ ہے. فواد چودھری وغیرہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. ہاں اب ایک طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سزائیں ہو رہی ہیں، حکومت کہتی ہے 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں کرنے دیں گے. عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کے لیے ان کا وکالت نامے پہ دستخط 2 دن ہو گیا ہے، بندہ وہاں پہ 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے وکیل اڈیالہ جیل کے باہر، ان کو دستخط نہیں کرنے دیے جا رہے. یہ جینون پرابلمز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی چیزیں تو طے بات چیت سے ہی ہونی ہے. تو میرا خیال میں جب یہ بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے چیزیں جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ یقینی طور پر ضرور نکلے گا. پی ٹی آئی کو پراپر چینل اب بات کرنی چاہیے اور ان کو جواب دینا چاہیے. بے شک مذاکرات آگے بڑھے نہ بڑھے، آخر پرائم منسٹر نے بات کی ہے مذاکرات کی. اس پہ بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر وزیر اعظم نے آج پیشکش کیا پاکستان تحریک انصاف کو، ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی ہے کہ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. سر پی ٹی آئی کون سے غیر قانونی مطالبے کر رہی ہے، حکومت جس کو سمجھتی ہے کہ یہ مطالبہ غیر قانونی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی جگہ میں ہوتا شاید میں کبھی آفر نہیں کرتا. اچھا، وزیر اعظم بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں تو بڑی کرسی پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ دل گھٹنا بھی بڑا ہوتا ہے، ویژن بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا صبر بھی بڑا ہوتا ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ 6 بار
ऑन रिकॉर्ड इनको दावत दे चुके हैं मुज़ाकरात की, उसका रिस्पांस हमने देख लिया है। वो लान तान के सिवा कुछ होता नहीं है, तमस्खर उड़ाने के सिवा कुछ होता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो लोग बड़े लीडर होते हैं और बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं वो अपना दिल बड़ा रखते हैं और वो छोटे स्टेशनों पे ज्यादा जो है वो रुकते भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो वजीर आजम साहब ने ऑफर की है उनको, और उसमें जो 2 शर्तें रखी हैं कि एक गैर कानूनी मुतालबा तो दूसरी ब्लैकमेलिंग, तो उसका मकसद यही है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन अदर वर्ड्स वो यही कहती है कि हमारी मर्जी का DGI होने चाहिए, हमारी मर्जी का उनको दोबारा एक जो है एक कमर जावेद बाजवा चाहिए, एक जनरल फैज हमीद चाहिए, उनको जनरल पाशा चाहिए, उनको अदालतों में बैठा हुआ साकिब निसार चाहिए, अदालतों में बैठा हुआ कोई उमर अता बंदियाल चाहिए, और एहतसाब कमीशन में कोई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चाहिए। इख्तियार वली साहब, सर नहीं, वो ठीक है, हुकूमत से वो क्या मुतालबा ऐसा किया है या को कर रहे हैं या हुकूमत तक पहुंचा हो कि ये गैर कानूनी मुतालबा जब बैठेंगे तो कर सकते हैं, ये वाली तो चलें, आपने एक कंटिन्यूटी थी जो उसका जिक्र कर दिया, लेकिन अभी उनका कौन सा मुतालबा आप गैर ज़रूरी समझते हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का उस एलामिये में क्या आप समझते हैं? अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो है ना, कुछ वहां पर संजीदा लोग भी बैठे हुए हैं, उनके मुंह से कोई गैर संजीदा बात नहीं निकलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कहती है कि आप एहतजाज की कॉल दें, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कोई एक्सट्रीम वो लिस्ट अप उठाते हैं, वो उनका साथ नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी वो जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने मुतालिबात बता दिए। कहते हैं जी आप हुकूमत से उतर जाए, हुकूमत हमारे हवाले करे, हमारा स्टोलन मैंडेट हमें दे दे। मैंने कहा भाई अगर ऐसी ही बात है तो फिर कहानी 2018 से शुरू करें, फिर देखते हैं अगर आपका किसी ने स्टोलन किया है, किसी ने चोरी किया तो आपको भी दे देंगे। अच्छा इख्तियार वली साहब, अगर 3 चीजें सिर्फ होती हैं, सिर्फ 3 चीजें, आज़ाद अदलिया, इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार, इन 3 चीजों के अलावा अगर किसी और चीज पे बात नहीं होती तो ये तो जायज है ना? सर आप किसके लिए बात कर रहे हैं? आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अगर ये 3 चीजें पेश करती है, सर सुन ले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में अगर जगज़ई साहब हैं, ही इज क्वाइट, मतलब वो एक रीजनेबल पर्सन है, उनसे बात भी हो सकती है। अगर वहां पर मौलाना फजलुर रहमान अलग अपोजिशन में है, उनसे भी बात हो सकती है, उनकी बात को समझा भी जा सकता है, संजीदा लोग हैं। आप अगर बात करेंगे जावेद हाशमी की साहब की, तो उनसे भी बात हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए, अदालत का कौन सा ऐसा फैसला है आज की हिस्ट्री में जो इमरान खान के खिलाफ आया हो और उन्होंने तस्लीम किया हो? पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा इलेक्शन का नतीजा है जो उनके खिलाफ आया हो और उन्होंने तस्लीम किया हो? सर मियां नवाज शरीफ ने भी नहीं किया था तस्लीम सर, वो वहां से एक लॉन्ग मार्च की सूरत में GT रोड से लाहौर पहुंचे थे। कोई भी नहीं करता, कोई भी सियासी शख्सियत सर नहीं करती। अभी सर एक दिन सुन लीजिए, अब सुन ले, मैं बताता हूँ आपको। एक सवाल तो आपने कर दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत थी और वो वजीर आजम थे जब इमरान खान आए थे, तो उन्होंने कहा कि हल्के खोल दें डी चौक में बैठकर, तो हल्के खोल के दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे 4 हल्के। आज हम इनसे कहते हैं, हाँ आज हम इनसे कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 4 हल्के आप भी खोल दें, एक हैदर होती का, एक मौलाना फजल रहमान का, अच्छा, एक एमल वली का और एक इख्तियार वली का, खोल के जरा दे देना। 4 हल्के मैं भी मांग रहा हूँ। कुछ उधार, कोई कर्ज हमारा उतार सकता है? कोई नहीं उतार सकता। कोई जमात नहीं मानती खैबर पख्तूनख्वा में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो मैंडेट है वो ऑर्गेनिक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान आगे भी कभी भी ये कोई नतीजा भी वो तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही, आपने क्या उनकी वो कॉल आप भूल गए? अच्छा इख्तियार वली साहब अभी एक दिन पहले इख्तियार वली साहब सुन लें जी। ये एक जुमला मैं आपको सुनाऊंगा राना साहब, उसके बाद फिर आपका सवाल सुनूंगा। जी सुनाएं। आपको अगर याद हो ना, वो कहते हैं कि
اچھا ہے یہ سائفر پہ ذرا کھیلتے ہیں. جو بندہ ملکی قومی وقار اور ملکی تشخص کے ساتھ کھیلتا ہو وہ ہے ایک کھلاڑی, وہ ہے ایک سیلیبریٹی, اس نے گیند ساری عمر کھیلی ہو, کرکٹ بلے کے ساتھ کھیلی ہو, ملک کے ساتھ کھیلنا اس کے لیے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ بھی کھیل. نہیں, یہ آپ کا موقع, یہ آپ کی بات آ گئی. دیکھیں اب آپ کی آگے بات, مجھے صرف ایک تھا, ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عدالت میں کون سا فیصلہ, ابھی کل ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے, اور آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خود بات کی ہے, چیخ و پکار نہ کی. جب فیصلے پہ ابھی ایک فیصلہ دیا, عدالت نے دیا ہے, چیف جسٹس آف پنجاب ہائی کورٹ نے دیا ہے, تو آپ اس فیصلے میں اپیل میں جا سکتے ہیں. اس فیصلے پہ آپ یہ جب کہیں گے کہ جناب یہ تو قبضہ گروپوں کے حق میں فیصلہ ہے, یہ تو ان کی سرپرستی ہے, تو مجھے بتائیں پھر آپ حکومت کیا ایسی کرتی ہے؟ رانا صاحب میرے خیال میں اس وقت, میں معذرت کے ساتھ, آپ اس ملک کے سینئر صحافیوں میں سے ہیں, لیکن یہ بات اور یہ سوال آپ کا, اس کی مجھے تک بنتی نظر اس لیے نہیں آ رہی ہے. جو آپ کو اچھا سر میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مریم نواز نے یا مسلم لیگ نون نے کوئی اپنے لیے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا تھا, وہ قانون ہم نے کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنایا تھا, وہ تو آپ ہی کا شہر ہے, آپ ہی کا صوبہ ہے, آپ وہیں پہ رہتے ہیں, آپ ہی کے نہیں تو آپ کے رشتہ داروں, آپ کے عزیزوں, آپ کے دوستوں, آپ کے قبیلے, آپ کے برادری کے لوگوں کی زمینیں ہوں گی جو لوگوں نے قبضے میں رکھی ہوں گی. ہم نے تو لوگوں کے مفاد کے لیے پبلک ایٹ لارج کے اس میں ہم نے انٹرسٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے, یہ چیز ہم نے بنائی تھی. نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہے تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ قانون ہی غلط ہے. آپ میرا سوال کچھ اور ہے, میرا سوال یہ ہے, آپ نے ابھی قانون کی بالادستی کی بات کی کہ قانون پہ تنقید کس نے نہیں کی, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے نہیں کی, کوئی ایک مجھے سیاسی جماعت دکھا دیں. سر یہ دیکھیں, یہ زمینوں پر قبضے کا مسئلہ ہے, اس میں آپ نے اس میں ایک لفظ ہے کہ وہ پٹواری جو پہلے محمد بھوٹے کو دیتا ہے جگہ, وہی پٹواری بعد میں محمد نسیم کو جگہ دیتا ہے, وہی پٹواری بعد میں جمیل کو جگہ دیتا ہے. کیوں نہ اس سارے سسٹم میں اس پٹواری کو بھی پکڑا جائے, اس میں کون سی چیز غلط ہے؟ سر میں آپ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے مینڈیٹ کی, حلقوں کی کھولنے اور بند ہونے کی, آپ نے اس میں زمینوں کا کیس لیا, آپ نے ذکر کیا, میں نے تو فیصلوں پہ بات کی ہے اختیار بھائی, میں نے تو فیصلوں پہ بات کی. آپ نے آج کے فیصلے کی بات کی, تو آج کا فیصلہ تو وہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. تو سر میں یہ ہم اب اس وقت سنگتروں اور سیبوں کا آپس میں جائزہ لے رہے ہیں, جو میرے خیال میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. نہیں, میرے خیال میں آپ کے پاس شاید اس پہ وہ جواب نہیں ہے. پھر میں یہ کہوں گا آپ سے میرا ایک تعلق واسطہ اپنی جگہ, بالکل آپ ایک بڑے سینئر اور بڑے پاکستان کے لیے اچھے آدمی ہیں, سوال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں عدلیہ کے فیصلوں پر اختیار ولی صاحب, عدلیہ کا فیصلہ وہ بھی عدلیہ کا فیصلہ تھا جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا. ہم کہتے ہیں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے, الگ الگ ہے. جی ثاقب صاحب, اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اچکزئی صاحب مناسب آدمی ہیں, مناسب بات کرتے ہیں, اس وقت آپ پی ٹی آئی کو پھر الگ کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب نے اختیار, جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ بات چیت آگے بڑھائیں گے, مذاکرات یا جو بھی ہے. پی ٹی آئی کے کسی بندے سے بھی ہم پوچھیں لیڈرشپ سے, وہ یہ کہتے ہیں اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اچکزئی صاحب اگر انہوں نے پرسوں کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری پہلے ملاقات عمران خان صاحب سے کروائیں, تو کیا حکومت, اور یہ میرے خیال میں حکومت کے پیمانے کے مطابق یہ غیر قانونی مطالبہ بھی نہیں ہے, تو یہ اس قانونی مطالبے کو تسلیم کر کے مذاکرات آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے, مطلب ملاقات کروائے گی اچکزئی, راجہ ناصر عباس یا ان پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے؟ اس پہ غور ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے, ملاقات کرا دینی چاہیے ایک. اور نمبر 2, اچکزئی صاحب کو بھی اس بات کا بھرپور طریقے سے علم ہے کہ عمران خان اتنا بے اعتبار شخص ہے کہ اگر یہاں پر اچکزئی نے کوئی بات کی اور اس نے علامہ ناصر عباس اور اچکزئی کو تو آگے کر دیا ہے, یہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کریں گے, اور وہاں پر عمران خان کو, اچکزئی کیوں ان کے ساتھ ہے کہ عمران جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیے بیٹھا ہے اور اس جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں تو بہت پیور
डेमोक्रेट बंदा हूँ। जिस दिन इमरान की सेटलमेंट हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उस दिन अचकजई कहाँ खड़ा होगा? ये बताएं कि अब तो महमूद अचकज़ई पहली दफ़ा इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है बकौल आपने जो कहा है, वो जो और आप दुरुस्त कह रहे होंगे। लेकिन इतना अरसा पीडीएम में वो आपके साथ थे, पीडीएम से पहले आपके साथ थे, इमरान खान के धरने में वो आपके साथ थे, उससे पहले वो आपके साथ थे, और मियाँ साहब खुद कह चुके हैं कि वो मेरे करीब तरीन दोस्तों में। तो जब वो आपके साथ खड़े होते थे उस वक्त भी आपका और उनका नजरिया एक ही होता था? हमारा नजरिया बिल्कुल वही एक होता था। अच्छा। हम वोट को इज्जत दो के नारे पर इकट्ठे हुए थे, वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हम साथ खड़े थे, और उस पर हमारा इत्तेफाक था। तो उस वक्त वोट को इज्जत जो थी, वो जिन अदारे के मतलब आप बात कर रहे हैं वो इज्जत नहीं देते थे। हमने वोट को इज्जत दो का नारा जब लगाया था, इदारे की बात तो बाद में है राना जी साहब, उससे पहले तो आपने हमारा साथ नहीं दिया था, आपने हमें सपोर्ट नहीं किया था। सर एक चीज, आज हमें आप वोट को इज्जत दो के नारे का ताना क्यों देते हैं? सर लेकिन आप अगर आप देखें, आपने सपोर्ट नहीं किया था। सर अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम पे अगर हम महमूद अचकज़ई साहब को देखें सुने, तो अभी भी ये लगता है कि वो वोट को इज्जत दो के नारे के साथ ही है, लेकिन वो नारा आजकल आप लोगों के खिलाफ जा रहा है। सर देखिए, पाकिस्तान के हालात इंतहाई बड़े कुछ मखसूस से हो गए। अब इस वक्त आपके पास ये जो हाइब्रिड रिजीम आप इसको कहते हैं, व्हाटएवर जो भी आप नाम देते हैं, इसका मौजूद कौन है? इसके तो मौजूद ही इमरान खान है। अच्छा। और जो इस सिस्टम के बारे में उसने दलाइल पेश किए, मेरे ख्याल में वो तो इस पे तो किताबें लिखी जा सकती हैं, उसकी तो लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। आज उनको इस पे मेरे ख्याल में कोई इतराज होना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, जहां तक मैं सिस्टम को देख रहा हूँ, मेरे नजदीक मैं एक जमहूरी कारकुन हूँ, मैं जमहूरियत के लिए ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली मैं 14 जेलें काट चुका हूँ, नाखून मेरे निकाले जा चुके हैं, उंगलियां मेरी तोड़ी जा चुकी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी इस मखसूस मुश्किल हालात से निकालने के लिए अगर आपको कोई भी सिस्टम लेना पड़ता है, आप सिस्टम बनाएं, तरमीम करें, लेकिन मुल्क को आगे ले जाएं। मैं परसों आया हूँ राना साहब चाइना से, यकीन करें दे आर लीस्ट बॉदर्ड, उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि वो ये अनाउंस करें कि हम सुपर पावर बन चुके हैं। अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है तो दूसरी जरूर है, अगर वो पहले नंबर पर सुपर पावर नहीं है तो वो दूसरे नंबर पर जरूर है। खामोशी से तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ खड़े रह गए। तो राना साहब मेरे ख्याल में हमें मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, और हमें आगे निकलना है। दूसरी राय कोई नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, कोई सियासी लीडर नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान, इसके अलावा कोई बात या कोई चीज बनती ही नहीं है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है, भी साकिब साहब ने भी, मैंने उनका भी टाइम थोड़ा सा ले लिया, साकिब साहब सॉरी, आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि मुल्क के हालात को देखते हुए हमें सबके साथ एक मुसालहत करनी चाहिए और एक मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। तो इस पर क्या कोई रास्ता बन सकता है? सर देखिए, हाँ, अगर आप कौमी मईशत की बात शुरू कर लें, आप पाकिस्तान की तरक्की की बात शुरू करें, आप पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने की बात शुरू करें, कौमी यकजहती, कौमी वहदत और यगानगत की बात शुरू करें, तो ये मुलाकातें वगैरह, ये बाकी छोटे छोटे मसाइल, ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपने जो बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी बलाएं जिसको खड़ा करने में आपका अपना हाथ है इमरान खान साहब, आप उसको छोड़कर कहते हैं कि मेरी मुलाकात पे बात हो, रात को टॉक शोज में मैं डिस्कस हूँ, मेरी बहन की मुलाकात की डिस्कशन हो, तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग वेरी चीप। हमें अपना कद काट, मैं समझता हूँ किसी का कद भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकलने दे, मुश्किल हालात से निकलेगा, फिर बातें देखेंगे। हुकूमत आवाम की जो मर्जी होगी वो बन जाएगी। मैंने नवाज शरीफ को 5 बार मुस्लिम लीग नून को मैंने हुकूमत करते हुए देखा है और हुकूमत से उतरते हुए भी देखा है। किस तरह आते हैं,
کس طرح جاتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. میں نے بے نظیر بھٹو کو 2 بار اس ملک کا وزیر اعظم بنتے دیکھا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی. پرویز مشرف کو 8-9 سال اس ملک پر حکومت کرتے دیکھا. ساری چیزیں ہم نے ہمارے سامنے ہیں. پاکستان رہنا چاہیے, اس ملک کو آگے جانا چاہیے. بے شک ثاقب صاحب, معاملات وہ نہیں رہے. ثاقب صاحب اب وہ معاملات نہیں رہے. صاحب جی جی, بہت ساری ایسی روایتیں تھیں جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے دور میں جب گرفتار تھیں خواتین یا ان کے لوگ, تو وہ آج یاد کی جاتی ہیں کہ یہ تب ہوا تھا, مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا, یا کراچی واقعہ بہت سارے. تو یہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ملاقاتی جاتے ہیں فیملی, اور قانونی طور پر منگل کو ان کی ملاقات بنتی ہے فیملی کی, تو ان پر واٹر کینن سخت سردی میں جو رات کو 2 بجے ہوتا ہے واٹر کینن کا استعمال, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آج سے 4 سال بعد 6 سال بعد جب وقت بدلے گا تو یہ چیزیں, تو میرے خیال میں ان کا کوئی دفاع نہیں ہو سکے گا؟ سر کیا وقت بدلے گا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تو ابھی بھگت کر آئے ہیں یہ سارا کچھ, آپ گواہ ہیں اس بات کے. میں گیا ہوا تھا, مریم نواز کی تاریخ تھی احتساب عدالت اسلام آباد میں. آپ کو یاد ہے ان کی گاڑی کے شیشے پر بلٹ فائر ہو گیا تھا. وہ گاڑی بلٹ پروف تھی, اللہ نے ان کی زندگی بچانی تھی. جی وہ سب آپ کے سامنے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں. میں تو خود سیاست میں میں خود تشدد سے گزر کر آیا ہوں. مجھے پسند نہیں ہے, میں کبھی بھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہ سوچتا ہوں نہ میں کہتا ہوں کسی کے خلاف بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں کسی کو بخشا بھی نہیں, اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ اس ملک سے, آپ لاہور سے اٹھ کر ذرا تھوڑا سا باہر چلے جائیں, آپ دبئی تک ہو آئے, آپ ملیشیا تک ہو آئے, آپ چائنا کے پاس چلے جائیں, یہ آپ کے قریبی پڑوسی ملک ہیں. وہاں پر آپ کسی جی ایچ کیو پر ان کے حملہ ذرا کر کے دکھائیں نا, ذرا کر کے لگائیں, ذرا کسی پی ٹی وی میں ذرا گھس کے دکھائیں ان کے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی لیڈر بچتا ہے کسی کے ساتھ رہا ہے. سر آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن سر آپ کو میں ٹانک دیتے ہیں, چوکوں میں ٹانک. سر آپ درست کہہ رہے ہیں, جو سائیکل ہے ہم اسی سائیکل کی بات, ثاقب صاحب بھی اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ سائیکل پھر چلتا رہے گا. مشاہد اللہ صاحب کی تقریر ہم سب نے سنی اور بڑی بہترین تقریر تھی کہ کوئی آپ کے آنسو نہیں پہنچے گا, ہم پہنچیں گے. اس وقت آپ لوگوں سے یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ لوگ آنسو نہیں پہنچ رہے. سر ہم آنسو کیسے پہنچے؟ ہم جب ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, یہ آج جو پرائم منسٹر نے, رانا عظیم صاحب میری رہنمائی فرمائے, یہ آج پرائم منسٹر نے 2.25 سال میں یہ ان کی 7ویں بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت ہے, ساتھ چلنے کی دعوت ہے, اور ہمیشہ ان کی بات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. سہیل افریدی کو مبارکباد کے لیے کال کی, وہ تمسخر آپ کو یاد ہے؟ تو جی میں پوچھ کر بتاتا ہوں, حالانکہ وہ بات کیا تھی, اس کو کیسے بنا کے پیش کیا گیا, کیا مطلب کوئی سنجیدہ لوگ ہیں ہی نہیں. اگر جب تک آپ کے لہجے میں, آپ کی ڈیلنگ میں, آپ کے معاملات میں سنجیدگی نہیں آئے گی تو آپ کے ساتھ کوئی کس طرح بات کرے گا؟ صاحب ایک تھی پی آئی ہے, آج بک گئی. الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, یہ ہماری ایک قومی 700 ارب روپے جس کا سالانہ 700 ارب روپے جس کا سالانہ خسارہ ہوتا ہے. کون ذمہ دار تھا؟ آپ کے پیسے جاتے ہیں, میرے پیسے. میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار کون تھا اس کا؟ ذمہ دار کون تھا آپ تو کیا خود نہیں معلوم, یا آپ بول نہیں سکتے ہیں؟ نہیں, میں صاحب آپ کو تو پتا ہے. نہیں, مجھے تو بڑی اچھی طرح پتا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ آپ سے سنتے ہیں, آج بھی سنیں. آپ کے پاس مجھ سے زیادہ فرسٹ ہینڈ معلومات ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی یہ کبھی منافع میں بہت کم ہی کبھی گیا ہوگا, اگر ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے. لیکن اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب فلور آف دا ہاؤس ان کے وزیر سول ایویشن جب کھڑے ہوئے, شہری آبازی کے وزیر غلام سرور خان صاحب, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی ہیں. اس وقت سے لے کر ابھی 2 مہینے پہلے تک آپ کی ایئر سپیس ساری جو تھی آپ کھو چکے تھے, یورپ میں, یو کے میں آپ کی فلائٹس ہی بند ہو گئی تھی, آپ کے پائلٹ کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. ٹھیک, بالکل ٹھیک.
अब ऐसे मतलब आपने एक इदारे को कचरा बना दिया है। पता चला है उस ये जो एयर स्पेस खाली हो गई थी इसको ये किसी और को बेच दी गई थी। चलें, ठीक हो गया। इख्तियार वली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।